تعمیر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے وابڈا نے پاور چائنا اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پر مشتمل جوائنٹ وینچر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اس بھاشا ڈیم کی تعمیراتی کام کا جو آغاز ہے اس کو تاریخی قرار دیا ہے، اور انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے 4500 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی اور 16,500 لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ یہ تو ہماری طرف سے اعلان ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس تعمیر کا جو خواب ہے جلد شرمندہ تعبیر ہو، جو کہ انشاءاللہ 2028 میں ہوگا اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، یہ دعا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حقیقی رخ یہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں چین نے 22,000 کے قریب ڈیم بنائے، امریکہ نے 6,500 کے قریب ڈیم بنا لیے ہیں، اور جو انڈیا ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے 4,500 ڈیم بنا لیے ہیں، اور سندھ طاس کا معاہدہ جو 1960 میں ہوا تھا دریاؤں کے پانی کی منصفانہ جو تقسیم ہے اس سے متعلق اس نے اس کو ٹھوکر مار کے 4,500 ڈیم بنا لیے ہیں، جبکہ ہماری طرف ابھی اعلان ہو رہے ہیں۔ ڈیم ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہمارا انحصار زراعت پر ہے، زراعت کے لیے وافر پانی چاہیے اور وافر پانی کے لیے ڈیم چاہیے، اور ڈیم نہ بننے کی جو بنیادی وجوہات ہیں، جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ دو ہیں، ایک تو انٹرنیشنلی انڈیا کے اعتراضات، اور دوسرا ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو تضادات ہیں، وہ تضادات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور انٹرنیشنلی انڈیا کے جو اعتراضات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کے اعتراضات ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن سب سے پہلے ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے درمیان جو تضادات ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے تاکہ پاکستان کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کر سکیں۔ انڈیا جو اعتراضات اٹھاتا ہے، اور اس بار بھاشا ڈیم سے متعلق جو وہ اعتراضات اٹھاتا ہے، اس کی کہانی یہ ہے کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ جہاں پر واقع ہے وہ دو ڈسٹرکٹس کے درمیان ہے، ایک تو ہمارا جو شمالی علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس کی جو ڈسٹرکٹ ہے دیامیر، اور دوسرا KPK کی جو ڈسٹرکٹ ہے کوہستان، ان کے درمیان جو ہے یہ ڈیم بنے گا۔ اس کے درمیان ایک کچھ علاقہ ہے جہاں پہ مقامی جو قبائلی ہیں ان کا ایک تضاد چل رہا ہے، ان کا جھگڑا جگہ کو لے کے چل رہا ہے، جو کہ اب وہاں پہ جو ہماری رینجرز ہیں وہاں پہ ڈپلائی کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ کام رکے گا نہیں، اب یہ کام بڑھے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعمیر جو ہے وہ رکے گی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ریزن یہ ہے کہ ان دو ڈسٹرکٹس کے درمیان ہے، اور انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ مقبول یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ جو علاقے ہیں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کے حصے ہیں، وہ شروع سے یہ کلیم کرتا ہے کہ انڈیا کا حصہ ہے، اور جب بھی ہم ڈیم بنانے لگتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی یہ مدعا اٹھاتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اور متنازع علاقہ کا ڈھنڈورا پیٹ کے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کو سٹاپ کروا دیتا ہے۔ دوسری ریزن جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری چاہیے، اور سرمایہ اپنا ہے نہیں۔ سرمایہ کے لیے ہمیں جو مالیاتی ادارے ہیں بین الاقوامی ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا آغا خان فاؤنڈیشن ہے، ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں، پہنچ کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھتے ہیں، تو انڈیا یہ مدعا پیش کرتا ہے کہ پاکستان ڈیم متنازع علاقے میں بنا رہا ہے، اور یہ مدعا پیش کر کے وہ کیا کرتا ہے، وہ پاکستان کا یہ جو انیشیٹو ہے، پاکستان کے جو ڈیم تعمیر کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کو وہاں پہ رکوا دیتا ہے، سرمایہ کاری کیونکہ وہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ روک دیتے ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ 2008 پہ کہا جاتا ہے کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کی جو لاگت تھی وہ $12 ارب تھی، اور پاکستان نے جب اپروچ کیا عالمی مالیاتی اداروں کو تو تب بھی انڈیا نے اعتراضات اٹھائے، اور عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں انہوں نے جو سرمایہ کاری ہے وہ روک دی۔
اور جو NOC ہے اس کی شرط لگا دی کہ وہ انڈیا جب NOC دے گا، کلیئر کرے گا، اس وقت آپ یہ ڈیم جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریزن ہے۔ پھر پاکستان جو ہے وہ ڈیم، کیونکہ وہ غیر سنجیدگی ہے، عدم دلچسپی ہے، وہ صرف اپنی جو 5 سالہ حکومت ہے اس کا سوچتے ہیں، وہ ٹینیور پورا کرنے کا سوچتے ہیں، وہ ان کے پاس ویژن ہے نہیں، وہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے، پاکستان کا نہیں سوچتے، وہ اپنی صرف جو سیاست ہوتی ہے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے پروجیکٹس کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں جن پہ ان کی تختی لگے اور ان کا نام بنے، اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جن پہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ان کو ردی کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور ماضی میں جیسے 90 کی دہائی میں انرجی کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہوا کیا، بے نظیر صاحبہ نے 25-30 سال کے لیے ایگریمنٹس کیے، اور وہ ایگریمنٹ جو تھے وہ IPPs کے ساتھ تھے، مطلب بجلی بنانے کی جو نجی کارخانے ہیں، جو کمپنی ہیں مہنگی بجلی بناتی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کیے، وہ بھی بہت زیادہ مہنگے، جس کی وجہ سے ہوا کیا، ہوا یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں بڑھی وقت کے ساتھ اور ابھی تک بڑھی ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو گڈز ہیں بنائی ہوئی، ان کی جو قیمتیں ہیں، ان کی لاگت بڑھی ہے، اور جب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ ہماری جو گڈز ہوتی ہیں وہ پرچیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ فرق پڑتا ہے، اور انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور ایگریکلچر جو ہے، زراعت ہے، اس کو تو نقصان ہوا ہی ہے، آٹومیٹکلی ہوا ہے، کیونکہ پانی بند ہوا ہے۔ ہمارے جو 5 دریائے ہیں بڑے، ان میں سے جو 3 ہیں وہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں سے ہو کے آتے ہیں۔ بھارت نے وہاں پہ بند باندھ کے اور یہ واویلا کر کے کہ پاکستان لاکھوں ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع کر رہا ہے، خود ڈیم پہ ڈیم بنائی جا رہا ہے، اور جب پاکستان ڈیم بنانے کی کوشش کرتا ہے تو انٹرنیشنلی اعتراضات اٹھاتا ہے، اور جبکہ پاکستان میں موجود جو را کے ایجنٹس ہیں، جو انڈین لابی ہے، وہ 12 ارب تنخواہ پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ سیاستدانوں کی صورت میں، وہ صحافیوں کی صورت میں، وہ کراچی میں الطاف حسین کی صورت میں، یا PLA بلوچستان کی صورت میں، یا منظور پشتین کی صورت میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، IPPs کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن اب حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب جو ہے ہوا کا رخ تبدیل ہوا ہے، اب پاکستان کی جو آواز ہے وہ بین الاقوامی سطح پر سنی جا رہی ہے، اور مودی اس کی جو کھلی اڑ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے، پاکستان ڈیم تعمیر کرے گا، دہشت گردی کو اس نے شکست دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہیں ان سے نکل کے آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان جو صف اول کے جو ممالک ہیں اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔